باب نمبر 15 آداب اور معاملات، فصل نمبر 1 ملاقات اور سلام کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 935 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ حدیث 936 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہتر اسلام میں عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حدیث نمبر 937 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اور امام بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 938 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حدیث نمبر 939 سنن ترمذی میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، بلکہ السلام علیکم کہا کرو۔ حدیث نمبر 940 سنن ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث نمبر 941 متفق علیہ روایت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سبھی جمع تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حدیث نمبر 942 سنن ترمذی میں حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اندر داخل ہوا اور سلام نہ کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حدیث نمبر 943 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حدیث نمبر 944 متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی تمہیں سلام کہے تو تم یوں کہو، وعلیکم، اور تم پر بھی۔ حدیث نمبر 945 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حدیث نمبر 946 صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ مروج تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں،
حدیث نمبر 947۔ سنن ترمذی میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 948۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر یعنی قہقہا لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق مبارک بھی دیکھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ 949۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس وقت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جب بھی پردے میں ہوئے یا مجھے دیکھا میرے سامنے ضرور مسکرائے، یعنی کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں رکھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے تو چہرہ انور تبسم ریز ہو جاتا۔ حدیث نمبر 950۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آداب گفتگو کا بیان۔ باب نمبر 15، فصل نمبر 2، آداب گفتگو کا بیان۔ حدیث نمبر 951۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دے۔ حدیث نمبر 952۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مومن بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا، بہت زیادہ بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 953۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ حدیث نمبر 954۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشامد کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ حدیث نمبر 955۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ یہ سلام گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کے لیے ہوتا، ویسے کسی شخص کو سلام کہنا ہو تو 1 مرتبہ ہی کافی ہے۔ حدیث نمبر 956۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی اچھے دوست کو بہت لعن طعن کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 957۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہی دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 958۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، پس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کہتا ہے۔ حدیث نمبر 959۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 960 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 961 صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی شخص کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ حدیث نمبر 962 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری بات سے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ حدیث نمبر 963 سنن ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کیا ہے یعنی کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، یعنی اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے اور غیر اللہ سے خلوت اختیار کرنے کے لیے لازم پکڑو اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رویا کرو۔ حدیث نمبر 964 امام مسلم اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات میرے اس بھائی میں پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ حدیث نمبر 965 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا خوف یعنی تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ یعنی زبان اور شرمگاہ یعنی ان دونوں کا غلط استعمال کرنا۔ باب نمبر 15 فصل نمبر 3 کھانے پینے کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 966 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برخوردار، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، اس کے بعد میں اسی طریقے سے کھاتا ہوں۔ حدیث نمبر 967 متفق علیہ روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ریشم اور دیباج کے کپڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حدیث نمبر 968 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر یہ کلمات کہے،
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور کسی حرکت و قوت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ اس شخص کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 969۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پانی پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ حدیث نمبر 970۔ سنن ترمذی میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا، انسان کے لیے چند لقمے کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، 1/3 کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ حدیث نمبر 971۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کھانے اور پانی میں پھونک مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ حدیث نمبر 972۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کھانے میں پھونک مارنا اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 973۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت مل کر اور اکٹھے کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ باب نمبر 15، فصل نمبر 4، مومن کے ساتھ معاملات کا بیان۔ حدیث نمبر 974۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک ہی معاملے میں اسے دوبارہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 975۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں 2 منہ رکھے، یعنی جس میں دوغلا پن ہو، تو قیامت کے روز اس کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 976۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے، جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔ حدیث نمبر 977۔ صحیح مسلم میں حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو، اور کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ حدیث نمبر 978۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کسی شے سے محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی اپنے محبوب کے خلاف انسان کچھ دیکھنا سننا گوارا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 979۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر کھول کر دیکھا تو بے شک اس نے دوزخ کی آگ میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی مروی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے خط میں اس کی اجازت کے بغیر غور و فکر کرتا ہے
یعنی اسے پڑھتا ہے یا اس کی جستجو کرتا ہے تو وہ تو بس دوزخ کی آگ میں جھانک رہا ہے۔ باب نمبر 15 فصل نمبر 5 آداب لباس کا بیان۔ حدیث نمبر 980 متفق علیہ روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ریشم اور دیباج کے کپڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حدیث نمبر 981 اور 982 سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں دست مبارک میں ریشمی کپڑا پکڑا اور بائیں دست مبارک میں سونا تھاما، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور ان کی عورتوں پر حلال ہے۔ حدیث نمبر 983 امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ حضرت عطا بن ابی رباح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی مبارک تھی۔ حدیث نمبر 984 الطبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 985 ابن عساکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جمی رہتی تھی۔ حدیث نمبر 986 امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، سعید بن عبداللہ بن زرار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر نکلے اور ان کے سر پر بٹن لگی ہوئی سفید ٹوپی تھی تو انہوں نے اپنی ٹوپی پر مسح کیا۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹوپی بمنزلہ امامہ ہے۔ حدیث نمبر 987 ابن ابی شیبہ میں حضرت اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس ٹوپی پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 988 ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی امام زین العابدین کو سفید مصری ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 989 ابن ابی شیبہ میں حضرت حشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک چھجے دار ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ بسا اوقات وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت آنکھوں کے سامنے اس کا سایہ کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 990 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا، اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر، اون کا جبہ، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی ہوئی تھی، اور ایک مردہ دراز گوش یعنی گدھے کی کھال سے بنے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 991 سنن ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شہداء کی 4 اقسام ہیں، وہ مومن شخص جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام احمد بن حنبل کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور اتنا اوپر اٹھایا
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی گر گئی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حدیث نمبر 992۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں شام کے ایک شہر رقہ گیا۔ میرے کسی ساتھی نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کریں؟ میں نے کہا، یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ پھر ہم حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو پہلے ہم ان کے طور طریق دیکھتے ہیں، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر سے ایک 2 کانوں والی ٹوپی چمٹی ہوئی ہے اور ایک اونی غبار آلود لمبی ٹوپی اس کے اوپر پہنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے عصا کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 993۔ امام سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمامے کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور عمامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے، اور عمامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے، اور آپ یمنی ٹوپی پہنتے تھے اور جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے، اور بعض اوقات اپنی ٹوپی اتار کر اس کو سترہ بنا کر نماز ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 994۔ بہقی میں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اور کپڑے نہیں پہنائے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں تمہیں کسی خاص جگہ بھیجوں تو کیا تم اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو فرمایا، اللہ تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے مزین و تیار ہوا جائے۔ حدیث نمبر 995۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو بسم اللہ پڑھتے، خواہ قمیص ہو یا عمامہ، پھر عرض کرتے، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور جس لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 996۔ سنن نسائی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ زیب تن فرمایا۔ حدیث نمبر 997۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک متوسط تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رنگ کے حلہ یعنی 2 چادروں میں لپٹا ہوا دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی شے کو حسین نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 998۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منا کے مقام پر ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک سرخ چادر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ حدیث نمبر 999۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبید بن جریح بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، اے عبد الرحمن، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، زرد رنگ سے رنگنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے دیکھا ہے، سو میں بھی انہیں زرد رنگ میں رنگنا پسند کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1000 اور 1001۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ابو زیبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرد رنگ کی قمیص اور ازار تہمت پہنے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 1002۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سبز چادریں زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 1003۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو دیکھا ہے کہ وہ سیاہ، سفید، سرخ، سبز یا زرد رنگ کے کھردرے کپڑوں کے عمامے باندھتے تھے۔ ان میں سے کوئی عمامہ اپنے سر پر رکھتا اور اس کے اوپر ٹوپی رکھتا، پھر ٹوپی کے گرد اس طرح عمامے کو لپیٹ دیتے تھے۔ حدیث نمبر 1004۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیاہ چادر مبارک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1005۔ صحیح بخاری میں حضرت ام خالد بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کپڑے لائے گئے جن میں چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خیال میں ہم کس کو یہ پہنائیں؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ فرماتی ہیں پھر انہیں سوار کر کے لایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر پہنائی اور فرمایا، اسے استعمال کر کر کے پرانا اور بوسیدہ کر دو۔ اس پر سبز اور زرد رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام خالد، یہ صناع ہے۔ صناع حبشی زبان میں نہایت خوبصورت کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1006۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔ حدیث نمبر 1007۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے۔ انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ حدیث نمبر 1008۔ سنن ترمذی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ باب نمبر 15۔ فصل نمبر 6۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 1009۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کی مجلس سے اٹھایا جائے اور کوئی اور اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ کھل جایا کرو اور اپنی مجالس میں کشادگی پیدا کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ اس کی جگہ پر بیٹھے۔ حدیث نمبر 1010۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نشست سے اٹھا، یا فرمایا جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر لوٹ کر آیا تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 1011۔ سنن ترمذی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے بت کی طرح احتراماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے۔ حدیث نمبر 1012۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ حدیث نمبر 1013۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تشریف لے جانے کے لیے قیام فرما ہوتے تو ہم بھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ حدیث نمبر 1014۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہترین مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو۔ باب نمبر 15، فصل نمبر 7، آداب سفر کا بیان۔ حدیث نمبر 1015۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنا لیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی امامت وہ کرے جو ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1016۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1017۔ امام دیلمی روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو الوداع کہے اور ان سے خیر و عافیت کی دعا کرائے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اسے خیر و برکت سے نوازنے والا ہے۔ حدیث نمبر 1018۔ مستدرک الحاکم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر قیام فرماتے تھے نہ کسی منزل سے رخصت ہوتے تھے جب تک وہاں 2 رکعت نماز ادا نہ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 1019 اور 1020۔ صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کے لیے روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ اور امام بخاری کی بیان کردہ ایک اور روایت میں ہے، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لیے روانہ ہوئے ہوں۔ حدیث نمبر 1021۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا، سو والدین کی بد دعا سے بچو۔ باب نمبر 15، فصل نمبر 8، مرحومین اور جنازے کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 1022۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایک جنازے کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی تعریف کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ لوگ دوسرے جنازے کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی تم نے تعریف کی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ حدیث نمبر 1023۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازہ کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو یہ ایک خیر ہے جسے تم بھیج رہے ہو، اور اگر جنازہ اس کے سوا یعنی کسی گنہگار شخص کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں،
تم اس پر بھلائی پیش کر رہے ہو۔ حدیث نمبر 1024۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو بوقت نزا لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ حدیث نمبر 1025۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر بھی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت نماز جنازہ پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو اور وہ تمام اس میت کی شفاعت کی دعا کریں تو اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1026۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص دل سے بخشش کی دعا کیا کرو۔ حدیث نمبر 1027۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالی سے اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1028۔ الطبرانی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کا کوئی راز پایا اور پھر وہ راز پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالی 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ باب نمبر 15، فصل نمبر 9، جامع آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 1029۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا دوست جو بھی سنے وہ جواباً یرحمک اللہ کہے، اور جب اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے تو پھر وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو سنوارے۔ حدیث نمبر 1030۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم بھی یرحمک اللہ نہ کہو۔ حدیث نمبر 1031۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حدیث نمبر 1032۔ صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مریض کی عیادت کی وہ ہمیشہ غرفۂ جنت میں رہے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، غرفۂ جنت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غرفہ جنت کا ایک باغ ہے۔ حدیث نمبر 1033۔ سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں
اس کے لیے باغ ہوگا۔ حدیث نمبر 1034۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک یا کپڑا منہ مبارک پر رکھتے اور آواز کو نہایت پست رکھتے۔ حدیث نمبر 1035۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کے بوجھ کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 1036 اور 1037۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اس لیے خوشبو لگا کر یعنی خود کو معطر کر کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ حدیث نمبر 1038۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب و نسب نہیں۔ حدیث نمبر 1039۔ الطبرانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کے اکرام اور تعظیم میں اسے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1040۔ الطبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ میں میانہ روی نصف معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا نصف عقل ہے، اور اچھے طریقے سے سوال کرنا بھی نصف علم ہے۔